میں جو بار بار یہ کہے چلے جا رہا ہوں نا گلمین نے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. دیکھو اب اس کے بارے میں تو کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا نا کہ پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے بالکل جکڑا ہوا. ہاں بالکل. اچھا آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرا دو اس کو ذمہ دار ٹھہرا دو تو ہاں مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو بات چلے جی انڈرسٹینڈیبل تھی, ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. لطیفہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر خارجہ نے بیان دیا ان کے نے اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو اسی دن اتفاق سے بلومبرگ جو بہت یعنی ظاہر ہے بزنس والے پڑھتے ہیں اسی میں ہی مارک سوبل نے ایک آرٹیکل چھپا لکھا تھا جو بعد میں ایک اور بھی کسی ویب سائٹ وغیرہ میں زیادہ تفصیل سے آیا. اس میں اس کا چھوٹا سا تھا. یہ بندہ جو ہے یہ امریکہ کا نمائندہ رہا ہے آئی ایم ایف. بالکل صحیح. میرا خیال میں آئی ایم ایف ہی کی یا کسی تھنک ٹینک کی ویب سائٹ پہ چھپا تھا شاید. ہاں تو پھر شاید وہ اس میں چھپا, لیکن اس کا جو سب سے پہلے ہے نا بلومبرگ میں چھوٹا سا ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اس میں تو تفصیلی مضمون آ گیا وہ والا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس سے پہلے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اور اس کا مضمون یہ کنیکٹڈ ہے. بالکل وہ ایک ہی بات ہے نا ان میں تقریباً. اب جو باتیں وزیر خارجہ تفصیلاً نہیں کر سکتا تھا وہ رائٹ وہ ایک یعنی مضمون نگاہ کے طور پر جی کہ یہ تو امریکہ کا نمائندہ رہا یعنی جیسے اپنی پرسنل حیثیت میں لکھ رہا ہے. صحیح. لیکن جو خیالات ہیں وہ پرسنل حیثیت نہیں اور ٹائمنگ رائٹ وہ تو وہی امریکی گورنمنٹ کے خیالات ہیں. اب اس میں سے میں اس دن چاہ رہا تھا یہ بھی تذکرہ کر سکوں لیکن اس دن چونکہ آپ نے وہ بھی رکھا تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ تفصیلی بات نہ کر پائے. تو آج اتفاق سے ڈان میں میری نگاہ پڑی خرم حسین کے آرٹیکل میں تو انہوں نے اس کو یاد دلایا. صحیح. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ استعفیٰ جو نیگوشیٹ کرے گا آئی ایم ایف فائنلی جو بھی طے ہوگا یہ تجویز کر رہے ہیں اور یہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ شرط ہوگی. The IMF should explore seeking the support of Pakistani opposition. اچھا. یعنی کہ یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس کو آپ کی اپوزیشن بھی قبول کرے گی. ٹھیک. اور اس میں خرم صاحب نے یاد دلایا ہے انہوں نے تو اگر یہ بات نہیں کی تو انہوں نے کہا یہ ویسے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. 1994 میں جب معین قریشی صاحب جو ہیں وہ لے رہے تھے بیل آؤٹ پیکیج لیکن وہ 1993 تھا یہاں پہ غالباً ان سے غلطی ہو گئی ہے. اس وقت جب معین قریشی صاحب تھے کہ ٹیک پرائم منسٹر تو اس وقت ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ سے لکھوا کر رہے ہیں. اچھا کہ وہ پھر دونوں کوئی اپوز نہیں کرے گا اسے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ جاری رکھے. ٹھیک. اور ٹھیک ہے ان دونوں نے لکھ کے دیا تھا. رائٹ. یعنی دونوں نے ان رائٹنگ کہ مطلب اس ایشو کے اوپر there is no. ٹھیک. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جب ڈیل لے بھی آئیں گے تو اس ڈیل کی قسط اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ یہ انشور نہ کریں کہ جی آپ کی پارلیمان میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن اس پر شور وور نہیں مچائے گی اور پھر اس کے ساتھ ہے اس کو اپروو کر رہی ہے. رائٹ. اور یہ اپروول ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید اب ہمیں بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے کچھ قوانین بھی بنانا پڑے اور سینٹ میں تو پی ٹی آئی کے 7 یا 9 ہے سارے ملا کے. اگر بی اے پی کے ساتھ جام کمال صاحب نے بھی ڈیلیور کر دیا تو یہ کچھ نگرانی ہو جائیں گے 12 ہو جائیں گے 13 ہو جائیں گے. کوئی ایسی میجورٹی تو نہیں آتی نا. اب قانون ہمارے ہاں اس وقت تک قانون بن ہی نہیں سکتا جب تک دونوں ایوانوں سے تو ہر دوسرے دن تو آپ جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ میں جانے سے رہے وہاں پہ بھی اگر جایا کریں گے تو نقصان ہوا کرے گا کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت کی اکثریت اور حزب اختلاف کی تعداد میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا اور وہاں جو فرق ہوگا وہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ جب قومی اسمبلی اور سینٹ
جس میں مل کر بیٹھتے ادھر ہیں تو وہ اکثریت تو بلکہ اس میں میلٹ ہو جائے گی. ہاں کیونکہ اپوزیشن کی اکثریت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بھائی سینٹ میں دوسرا زیادہ آپشن حکومت کے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سینٹ سے اکٹھا بٹھا کے آپ پھر کر آپ اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں لے آئے. لیکن جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہو نوز کتنے لیکن بنے جوائنٹ پارلیمنٹ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ ادھر سینٹ میں ان کی اکثریت ہے پھر. Yes, جو تو ابھی یہاں opposition جو آپ کی قومی اسمبلی میں یوں اتنی سی جو ہے ایک سلم لیڈ ہے نا. ہاں اس کو تو وہ بیلنس کر دے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انیشیٹو دینے پڑیں گے. ٹھیک. اب یہ بکرات راول پنڈی کے کہنے سے تو نہیں ملے گی نہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں اور کہیں کہ جی انہیں فری ہینڈ دیا جائے. ہاں نہیں. کیونکہ جیسے بکرات اثر دیا کرتے تھے 3 مرتبہ اسمبلیوں سے استعفے اور کیا کیا کہہ کے موصوف دیتے رہے, تو چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے حکم لگا دیا نہیں تو سارے کہیں گے ہاں جی فری ہے. نہیں مطلب ایسے تو نہیں ہوگا. اور خود وہ تیار ہے چاہے انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں سمندر کی لہریں گننے میں بھی لگا دیں. اسی پہ ہی نہ لگا دے وہ بغیر تنخواہ کے. سمندر کے لیے کراچی بھی جانا پڑے گا, ادھر ہی بیٹھا رہے. اچھا بیوی تو عرض یہ ہے کہ وہ پہلے تو بھارتی سفارتکار بن رہے تھے کہ کیا کوئی امکان ہے یا نہیں. اب انہیں طلب کیا ہے فارن آفس نے احتجاج کرنے کے لیے کہ لائن آف کنٹرول پہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کچھ اور غالباً شہری جو ہے ان کو شاید دو شہری میرے خیال میں سن تو رہے تھے اس وقت نصرت صاحب, لیکن ابھی تک کنفرمیشن میں نے نہیں دیکھی تھی خبر کی, لیکن اب شاید آ رہی ہے. ہاں کنٹرول پہ شیلنگ کے لیے احتجاج کے لیے بلایا. ٹھیک, تب تو کنفرم ہو گئی. مقصد یہ کہ ایک ظاہر ہے جب بلایا ہے اور وہ ہمارے وہ ٹکٹ چل رہا ہے, تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یو ول اوپن اپ ٹو اپوزیشن. رائٹ. کس طرح ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ. ان کی کوئی بات ماننی پڑے گی اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ انویسٹیگیٹ وغیرہ کرو تو. اسپریڈ ہو رہی ہے کہ جی آپ یعنی فکر نہ کریں, بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ آزاد بندے شندے پورے کر لیں تو شاید یہ پیپلز پارٹی کو اچھا ساتھ کوئی نہ کوئی کسی طرح. لیکن بھی دیکھیے پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ایف آئی اے حرکت میں آئے تو بہت ٹھیک ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ نہیں. ٹھیک. کل آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دینا ہے ہاں ہاں یس تو پھر وہ سندھ حکومت میں یہ نہ ہمارے ساتھ. بالکل. اب آپ نے وہ رکھ لی ہے. اب آج ایم کیو ایم کراچی میں دھاندلی کے خلاف شور مچا رہی, جلسہ کر رہی ہے. ہاں انہوں اور ساتھ مل بھی رہے ہیں. اور اچھا بھیا آپ کے خلاف اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا نیٹ فائدہ کس کو پی ٹی آئی کا جس نے شہر کو کیا, تو آپ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ اسی پہ تو ہنس رہے ہیں. مطلب امیزنگ. اب پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ان کی جو یہ جو 2013 تک جو عذاب ہوتا رہا, کبھی آگئے کبھی چلے گئے. 1 منٹ اسلام آباد سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم جی. جوید صاحب السلام علیکم. میری بہن السلام علیکم. پہلے لالا افضل چونٹیاں سرکار بول رہا ہوں اسلام آباد سے. یار آپ ہمارا پروگرام اس کا مطلب ہے آپ سرکار بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا بہرحال حکم کیجیے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ بھی ہماری طرح ملنگی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری بہن کو خوش رکھے. جی بڑی میں نے ابھی پیشن گوئی کی تھی. اب میں ملک کے لیے پیشن گوئی کر رہا ہوں. دعائیں دن رات دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ اس ملک کو. نہیں پہلے مجھے یاد ہے آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ خان صاحب عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب کے لیے. ہاں ابھی یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ملک جیت جائیں تو جی ہماری جمہوریت ہے, ہار جائیں تو جی نہیں. اب آپ پہلے اپنی وہ کر دیں نا, پیش گوئی کر دیں بھیا, ٹائم کم ہے. میں اس ملک کے لیے آج کل کر رہا ہوں دعائیں. اللہ پاک اس ملک کو جو حالات بنا رہے ہیں. نہیں دعا تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن پیش گوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے. میں پیشن گوئی یہ کر رہا ہوں اس 1 سال کے اندر عمران خان نے اگر صحیح سیٹ اپ نہ بنایا تو عمران خان نہیں چل سکتا. چلیں گے تو کیا کرنا ہے 1 سال میں؟ 1 سال میں عوام کے لیے. اچھا عوام کے لیے کشکول نہ توڑا. اچھا نہیں, بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ آج کل کشکول ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے. ATM کا زمانہ ہے, کیش ٹرانسفر ٹک بٹن دبائے ڈزن.
تو کوئی اس میں اس لیے اس فکر میں نہ رہیے کہ کوئی کشکول ٹوٹے گا، تو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل کشکول کی. تو میں وہ جو بات کر رہا تھا نا، میرا یہ خیال ہے آپ کو امکان نہیں لگ رہا دیکھیے 2008 سے 2013 تک ہر دوسرے دن آپ کو یاد ہوتا تھا ایم کیو ایم باہر جا رہی ہے. ہاں بالکل. اب میں ریویل کر سکتا ہوں کیونکہ وقت گزر گیا. میری 3 مرتبہ بات ہوئی آصف زرداری صاحب سے. میں نے کہا جی آپ یہ کیا روز کا تماشا لگا ہوا ہے، اس میں آپ بھی لوز کر رہے ہیں. یو نو واٹ ہی سیڈ، ہی لکڈ ایٹ می اینڈ سیڈ اور تم دانشور ہو، یہ وہ ان کا اپنا ایک تھا نا. بالآخر یہ سیٹ کہ ڈارلنگ بی بی کی دونوں حکومتیں کیسے ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی، کراچی ایم کیو ایم. ٹھیک آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ٹھیک ہے.